جب وہ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سخت دھوپ ہوتی ہے، ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں، اینڈ شی ٹیکس سم ٹائم، کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنا رہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دھیان سے، غور سے، اطمینان سے گرمی میں کھڑے ہو کے اس عورت کی بات سن رہے ہوتے ہیں. تو جب عدی بن حاتم یہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ جس کا اتنا روب دبدبا ہو، جس کا اتنا جو ہے پوری دنیا کے اندر اور اتنے پورے عرب کے اندر اس قسم کا معاملہ ہو. تو اس کا معاملہ تو بادشاہوں والا اگر ہوتا تو اس کے تو دربار ہوتے اور درباری باہر کھڑے ہوتے. یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ لے کے آتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی سادگی اور سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ نبی کے علاوہ کسی کا جو اخلاق ہے وہ ہو نہیں سکتا. اور اس طرح سے وہ بھی اسلام لے آتے ہیں، اور ان سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بعد میں مروی ہیں عدی بن حاتم سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور لوگ ان کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک فاتح کے طور پہ مکہ میں انٹر ہوئے. تو ایک آدمی جب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ ہی واز ٹریمبلنگ، وہ کانپ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں کانپ رہے ہو؟ میں ایسا عام آدمی ہوں جیسے تم آدمی ہو، میری ماں بھی وہی کھاتی تھی جو تمہاری ماں کھاتی تھی، تو میرے سے ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو کنسول کیا کرتے تھے کہ اپنا روب اور دبدبا وہ نہیں چھاڑنے کی کوشش کرتے تھے. یہ محبت تھی. آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ فتح مکہ تک 12 سال تقریباً مکہ کے دور کے، اور 8ویں 9ویں ہجری اب اس وقت ہم لوگ مدینہ کے دور میں ہیں. اب آپ کو اس پوری ہسٹری کے اندر کہاں پہ ملا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار سے پھیلا تھا؟ اسلام تلوار لے کے صرف ان کے طرف گیا تھا کہ جو کرمنل سے، اور ان کے کرائمز جو تھے ان کی سزا تھی. لیکن اس سے پہلے بھی ان کو یہ چانس دیا جاتا تھا کہ اگر آپ ان کرائمز کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، نبی کو آخری نبی مان لیتے ہیں، تو آپ ہماری طرف سے جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ ہمارے دین میں بھائی ہیں، اور آپ کا اور ہمارا معاملہ ایک ہی ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے اپنے کرائمز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کرائمز کے بدلے میں آپ کے ساتھ لڑائی کی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجیں لے کے چڑھ جاتے تھے قوموں کے اوپر اور ان کو جا کے کہتے تھے کہ مسلمان بنو نہیں تو ہم تمہیں مار رہے ہیں. ایسا آپ ساری کی ساری جنگیں ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے ڈسکس کی ہیں. کبھی بھی ایسا انسٹنس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نہیں ہوا. اس کے بعد یہ سارے معاملات چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد آتا ہے غزوہ تبوک کا واقعہ. اور غزوہ تبوک جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے اندر سورہ توبہ کے اندر قرآن میں چیزوں کو ڈسکس کیا. بہت سارے میٹرز، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئیں، اور احادیث کی کتابوں میں بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں اس غزوے کی تیاری کی، اس کے سفر کی، اور اس کے واپس آنے کی. ایک عجیب انسٹنس اس طرح کا اس غزوے کے بارے میں کہ پراپر جو غزوے کا ٹائم ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ باتیں ملتی نہیں ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ملتی نہیں ہیں، لیکن اس کی تیاری اور اس کا سفر اور اس کی واپسی اور اس کے واپس آنے کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ انتہائی ڈیٹیل میں ہمیں ملتے ہیں، جن کی بہت زیادہ امپورٹنس بھی ہے. اب یہ جو غزوہ تبوک تھا اس کے بارے میں ہے کہ جب شام سے روم کی طرف سے قافلے جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے اور مدینہ سے جب گزرتے تھے تو ان قافلوں کے تھرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی کہ جو رومنز ہیں وہ اپنی آرمیز کو تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اب رومنز کیوں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر؟ سو دیر واز 2 ریزنز. ایک تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر یہ جو مسلمان قوم ہے یہ اب پراپر پہلی دفعہ عرب میں ایسا ہوا تھا کہ ایک جھنڈے کے نیچے، ایک لیڈر کے نیچے پورا کا پورا عرب جو ہے وہ اکٹھا ہونے جا رہا تھا. نہیں تو ادروائز کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، اور پرشیا نے اور روم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا اس ایریا کو کہ ہمیں انویڈ بھی کرنا چاہیے یا یہ کوئی امپورٹنس کی جگہ بھی ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی ان لوگوں نے اس طرف دھیان بھی نہیں کیا. لیکن اب یونائٹ ہو کے سارے کا سارا عرب جو ہے وہ ایک لیڈر کے نیچے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دور کے علاقوں میں اپنے گورنرز بھیجنا شروع کیے، اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ڈیلنگ اٹ ایز اے کنٹری. اس کو ایسے گورن کرنا شروع کیا جیسے کہ کنٹری کو گورن کیا جاتا ہے فار دا فرسٹ ٹائم.
اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک جو طاقت ہے یہ ایمرج کرنے جا رہی ہے ہمارے مقابلے میں. دوسرا، ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ غزوہ موتا ہوتا ہے جس کے اندر حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ صرف 3,000 کی فوج کے ساتھ 1 لاکھ کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور آلموسٹ اپنی پوری کی پوری آرمی بچا کے واپس آ جاتے ہیں وائل گیونگ دیم اے ٹف ٹائم. اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ اسٹرانگ لوگ ہیں، اگر یہ 3,000 کے ساتھ آ کے 1 لاکھ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، سو دا مور دے ول گیٹ دا اسٹرینتھ دا مور دے ول بی تھریٹ ٹو اس. اس کے لیے انہوں نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوئیں، ہم تیاری کریں گے، ہم جائیں گے اور ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے وہاں پہ. ناؤ ہی واز گوئنگ ہمسیلف ٹو فیس رومنز، ون آف دا سپر پاور آف دیٹ ٹائم. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ تیاری کی جائے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب کے لیے فرض ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ لڑنے کے قابل ہے اس کو نکلنا ہوئے گا. کسی کو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہر بندے کو نکلنا ہوئے گا انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی آدمی واقعی ایسا ایکسکیوز لے کے آئے کہ جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا جینون. ادروائز کسی کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیچھے رکے، سب کو ٹریول کرنا پڑے گا. اب سچویشن یہ تھی کہ سخت گرمی کا دور تھا، سخت گرمی تھی، اور جو کھجوریں ہیں جو کہ مدینہ کی مین پروڈکشن تھی اس کے پکنے کا ٹائم تھا، اور وہ جب پک جاتی تو ظاہر ہے پھر اتارنا تھا ان کو، اور اگر ٹائم سے نہ اتاری جاتی تو وہ خراب ہو سکتی تھی. دوسرا، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروڈکشن سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے تو جب اس ٹنیور کا اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت بہت تنگی کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ پورا سال آپ نے گزار لیا ہوتا ہے، اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نئی پروڈکشن آئے تو نئے سرے سے پورے سال کا انتظام ہو. اب سچویشن یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے بہت تنگ حالات تھے، موسم کی بہت زیادہ سختی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا آ گیا کہ اب آپ نکلیں جہاد کے لیے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس طرح سے اوپن اناؤنسمنٹ بھی کی کہ جو لوگ جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ اتنی بڑی آرمی اور اتنا جو ہے لمبا سفر کرنے کے لیے جا رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس وقت جتنے بھی لوگ جو اپنی طرف سے جو کر سکتا تھا وہ لوگ انہوں نے کرنا شروع کیا، باوجود اس کے کہ ہر بندے نے اپنے طور پہ جتنا میکسیمم وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا وہ کیا. لیکن بائی دا اینڈ جب یہ لشکر چلا تو ایون ابھی بھی ایک اونٹ کے اوپر 18 لوگ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے ایک اونٹ کو، اور وہ اگین اسی طرح کہ ٹرن بائی ٹرن اس کے اوپر بیٹھتے اور سفر کرتے، اور اس کے بعد دوسرے کی ٹرن آتی ہے اور وہ بیٹھتا. اور دا اسٹرینج تھنگ از کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ باریاں لے رہے تھے، وہ خود ٹرن بائی ٹرن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے. حالانکہ اگر یہ صحابہ کے بس میں ہوتا اور ان سے پوچھا جاتا تو وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیتے کہ ان کو ہمیشہ سفر میں رکھتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا اور وہ خود بھی ٹرن لیتے اور اپنی ٹرن کے اوپر بیٹھتے اور اپنی ٹرن کے اوپر چلتے. اس میں سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری طرف سے 100 اونٹ جو ہیں میں وہ ڈونیٹ کر رہا ہوں. اور 100 اونٹ بھی وہ کہ جن کے اوپر پورا کا پورا سامان اور راشن اور غلہ جو ہے وہ لدا ہوا ہے، 100 کیملز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اور لے کے آؤ، جنت میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جگہ دے گا، اس کا اجر و ثواب دے گا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میری طرف سے 100 اونٹ اور. اللہ کے نبی اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری طرف سے 100 اونٹ اور نریشنز جو ہیں وہ کہتی ہیں، کچھ نریشنز کہتی ہیں اپ ٹو 300 اور کچھ نریشنز کہتی ہیں اپ ٹو 900 کیملز. 900 کیمل جو ہیں وہ صرف حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اسی لیے ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. غنی ان کا لقب تھا کہ بہت زیادہ فیاض اور خرچ کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ممبر سے نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ عثمان، آج کا جو تمہارا یہ عمل ہے یہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی عمل جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے. اور یہ حضرت عثمان نہیں تھے، اور بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے، حضرت سعد تھے، اور بھی جتنے صحابی جو کہ ویلتھی صحابی تھے، ان لوگوں نے جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اب یہ ایک طرح سے اس دفعہ ریس تھی کہ کتنے لوگ جو ہیں، اور آپ کو پتہ ریس کرنا منع نہیں ہے کہ اگر آپ اچھائی کے کام میں ریس کر رہے ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ہی ٹارگیٹس آلویز دا ٹاپ.
کہ ہم ہمیشہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے تھے کہ جو ہائیسٹ ہے وہ میں اچیو کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ آج یہ موقع ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا وہ آگے بڑھوں گا. آج تو انشاءاللہ میرے پاس کہتے ہیں مال و دولت بھی ہے اور سب کچھ بھی ہے, تو آج تو میں حضرت ابو بکر کو بیٹ کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنی اپنی مال و دولت تھی, جتنا سرمایہ تھا, سارا کا سارا جو ہے انہوں نے سپلٹ کیا انٹو ہاف. آدھے کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اور جب وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مثلی ہی, کہ اس جیسا ہی, یعنی آدھا اس جیسا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لے کے آئے, وہ بھی کافی سارا سامان لے کے وہاں پہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم کویشچن ان سے بھی پوچھا کہ انہوں نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا اپنے گھر والوں کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں, یعنی جو کچھ میرے پاس تھا وٹ ایور آئی ہیڈ میں نے وہ لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے, میں نے کچھ بھی اپنے لیے پیچھے بچا کے نہیں رکھا. تو اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر کے ساتھ آج کے بعد مقابلہ نہیں کروں گا, کہ میں ابو بکر کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا. سو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو ایک مقام دیا تھا, ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے, لیکن حضرت ابو بکر کا مقام یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس ریس سے باہر ہوں اور میں ابو بکر کے ساتھ آئندہ مقابلہ نہیں کروں گا. اور بھی صحابی تھے. اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے مدینہ کے اندر بہت زیادہ ہپوکریٹس بھی تھے, بہت زیادہ منافقین بھی تھے. اب منافق جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم لوگ آ رہے ہیں, ڈونیٹ کر رہے ہیں, جو کچھ دینا چاہ رہے ہیں. اب اینی ٹائم کوئی آدمی بھی آتا تو جو ہپوکریٹس ہیں ان کے دو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک کمنٹ ان کا یہ ہوتا کہ یہ دیکھو دکھاوا کر رہا ہے, کتنا زیادہ سامان لا کے ہمارے سامنے یہاں پہ رکھ لے اور لوگوں کے سامنے تاکہ دکھاوا کرے اور دکھائے لوگوں کو. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا تھوڑا سا سامان لے کے آئے, اس سے کیا ہوئے گا, اس کا کیا لینا دینا, اس سے کیا فرق پڑے گا, اس سے ہم لوگوں نے رومن کو جیتنا ہے اور یہ وہ سب کچھ. حتیٰ کہ ایک صحابی, اب آپ دیکھیں کہ جذبہ جو ہے ایکچولی وہ میٹر کرتا ہے. ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ساری رات جو ہے وہ محنت کی ایک یہودی کے باغ کے اندر, اور وہاں پہ ساری رات کی محنت کے بعد جب ان کو جو بھی کھجوریں ملی ایک میئرمنٹ میں, تو انہوں نے وہ آدھی کھجوریں جو ہیں وہ جا کے اپنے گھر والوں کو دیں اور آدھی کھجوریں لا کے اس ڈھیر کے پاس رکھ دیں. اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, لیں جی اب ان کھجوروں سے ہم لوگ جو ہیں وہ رومنز کو فتح کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی نیکی کو بلٹل نہیں ہونے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی کھجوریں پکڑی اور اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کھجوروں کی برکت سے اس مال کے اندر اور زیادہ برکت ڈالے گا اور اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا. اب آپ دیکھیں کہ جس آدمی نے ساری رات کوشش کر کے, اب جو آدمی اپنے مقام سے 1000 اونٹ اور 900 اونٹ دے رہا ہے وہ اپنے مقام سے دے رہا ہے, اور جس کے پاس ہے ہی ایک تھیلا کھجوروں کا اور وہ اس میں سے بھی آدھا لا کے دے رہا ہے, تو وہ تو اپنی جگہ سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا ویٹیج زیادہ ہوئے گا اللہ کے پاس. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے انہوں نے کبھی یہ جو ہے ان نمبرز ان کو کیلکولیٹ نہیں کیا کہ جو ڈونیٹ کرنے جا رہا ہے وہ نمبر کس کا زیادہ ہے. ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے اور اس کی نیت کتنی خالص ہے کہ وہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ثواب دیا کہ جنہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قبول کیا جو بڑا تھوڑا سا لے کے آ کے کنٹریبیوٹ نام کے لیے کر سکے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو برکت ہے اس کی وجہ سے سارا کا سارا مال جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو یہ بیسیکلی جو کریکٹر ہے یہ ہپوکریٹس کا تھا. اور ایک طرف تو یہ ڈی مورلائز کر رہے تھے مسلمز کو, اور دوسری طرف کیا کر رہے تھے کہ خود کچھ لوگ تو اس میں شامل ہو رہے تھے, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایکسکیوز کر رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کام فلاں ہے, ہمارے پاس گھر والے جو ہیں ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے سب کے ایکسکیوز جو ہیں وہ مانتے چلے جا رہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ان کو اجازت دیتے جا رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے. حالانکہ جو اصل مومن ہوتا ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد اجازت ہی نہیں مانگتا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریویل کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جب آپ کے پاس وہ آتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے, اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے یا میرے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی لے کے جا سکوں, تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے. تو یہ جو منافقین ہیں
یہ سورہ توبہ اور یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا. اور جو منافقین کا معاملہ جو ہے جو ساتھ ایون شامل بھی ہو گئے تو انہوں نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کی. کبھی بھی مسلمانوں کو ان کا فائدہ نہیں ہوا ساتھ جانے کا. اینی ویز جب یہ لشکر جو ہے وہ پورا کا پورا تیار ہوا تو اٹ واز 30,000 مین. 30,000 اور اس کے اندر 10,000 ور ہارس مین. اب آپ دیکھیں کہ اس دن سے تبوک کے دن سے جب کہ مسلمان یہاں سے نکلے آپ صرف 6 سال پیچھے چلے جائیں. 6 سال پیچھے کیا تھا؟ 2 ہارس مین. بدر کے اندر صرف اور صرف 2 آدمی تھے جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے. 313 لوگ تھے اور یہاں پہ 30,000 لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے ویز ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دین کو غالب کرتا ہے. وہ کس طرح سے لوگوں کو جو بد نصیب ہوتے ہیں ان کو نکالتا جاتا ہے اور جو نصیب والے ہیں وہ ان کو قافلے میں شامل کرتا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 6 سال کا عرصہ ہو اور 313 کے آپ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچے ہوں اور آپ کے پاس پورا ساز و سامان بھی نہ ہو, 2 آپ کے پاس گھوڑے ہوں اور صرف 6 سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس 30,000 کا لشکر جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہو, 10,000 اس میں سے گھڑ سوار ہوں اور ابھی بھی لوگ زیادہ تھے کہ اونٹ ان کے پاس کم پڑ رہے تھے. یہ سچویشن